آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک مہمان انم صاحبہ جو مینیجر ہیں ایچ آر، اور ان کا ایک بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کے اندر. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا اس فیلڈ کے اندر اور وہ آنے والی جنریشن کو کیا مشورہ دیتی ہیں. میں نے جب شروعات کی، جب تک گریجویشن کمپلیٹ کیا، اس کے بعد اسٹارٹ اپ میرا جو تھا وہ ایک مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن سائڈ سے تھا. ٹھیک ہے. موسٹلی میرا زیادہ تر جو ہے وہ رجحان بھی تھا کہ پیپل اسکلس کیا ہوتی ہیں، پیپلس کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے، تو وہاں سے اسٹارٹ کیا تھا. ہاں، یہ بتائیے بینگ اے فیمیل کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو باہر نکل کے آفس میں کام کرنا اور یہ ساری چیزوں کو مینیج کرنا. Audio Jungle. Audio Jungle. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وومن امپاورمنٹ سوسائٹی کی آج کل بہت زیادہ ضرورت بن چکی ہے. اس لیے جو ینگ جنریشن ہے، لڑکیاں ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ایجوکیشن حاصل کریں اور اس کے بعد یا تو کسی بزنس کو جوائن کریں یا کسی اچھی کمپنی کے اندر کسی اچھی پوسٹ کے اوپر جاب کریں. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ساری کمپنیز کی پالیسیز ہوتی ہیں کہ وومن امپاورمنٹ کے ساتھ ساتھ وومن کی سیکورٹی کو بھی مد نظر رکھا جائے. اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک مہمان انم صاحبہ جو مینیجر ہیں ایچ آر، اور ان کا ایک بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کے اندر. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا اس فیلڈ کے اندر اور وہ آنے والی جنریشن کو کیا مشورہ دیتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمد للہ، آپ سنائیں. الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ بتائیں ایچ آر فیلڈ کے اندر آپ کا اوور آل ایکسپیرینس کیسا رہا اور آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ دیکھیے، میں نے جب شروعات کی، جب تک گریجویشن کمپلیٹ کیا، اس کے بعد اسٹارٹ اپ میرا جو تھا وہ ایک مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن سائڈ سے تھا. ٹھیک ہے. موسٹلی میرا زیادہ تر جو ہے وہ رجحان بھی تھا کہ پیپل اسکلس کیا ہوتی ہیں، پیپلس کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے، تو وہاں سے اسٹارٹ کیا تھا. اوکے. تو اگر ہم ہیومن ریسورس کی پہلے سے ایک بیک گراؤنڈ دیکھیں، ایک ہسٹری دیکھیں، تو وہ بھی اسی طرح کا ہے کچھ کہ ٹائم مینجمنٹ اور ٹائم مشین سے ایک چیز اسٹارٹ ہوئی تھی. صحیح ہے. تو پھر وہ ایوالو کرتے کرتے اب ہم اسٹریٹجک ہیومن ریسورس پہ پہنچ گئے ہیں. تو بیسیکلی اس کی بیسکس تو یہی ہیں. تو اس وقت جو ہے میں نے وہاں سے اسٹارٹ لیا تھا. اپنے گریجویشن کے بعد پھر آہستہ آہستہ میں اس کو ایوالو کرتی رہی، چیزیں دیکھتی رہی. پھر ڈفرینٹ کورسز کیے اپنا ہیومن ریسورس میں، پھر ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں مجھے موقع ملتا رہا کام کرنے کا، ایگزیکٹو سے لے کے اسسٹنٹ مینیجر، پھر مینیجر، پھر اپنا سینئر مینیجر ماشاء اللہ سے. تو اس طریقے سے میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے پروفیشنل وہ بھی ایوالو کتنا ہوا. ایکسپیرینس ہو گیا اوور آل آپ کو اس فیلڈ میں؟ میرا اب 8 ایئرز ہو گئے ہوں گے ٹھیک مجھے. ہے. الحمد للہ 8 ہو گئے. ویسے تو اٹس بین 10 to 11 years آئی ایم ایکچولی ورکنگ اینڈ ایسوسیٹیڈ ود ڈفرنٹ اسکول انسٹیٹیوشنز اینڈ آل. اوکے. لیکن اب یہ ہے کہ ریسنٹلی آئی ایم ورکنگ ود ملٹی نیشنل کمپنی. اور اس پہ جو ہے وہ ہیومن ریسورس ایک ایسا کور جو ہے وہ پارٹ ہے جو ہر جگہ ضروری ہے. بالکل ایسی ہے. وہ اسکول کی جگہ ہو، وہ کوئی آرگنائزیشن کوئی سی بھی ہو، وہ پرائیویٹ ہو، بیک بون کا کام کرتا ہے اس کے لیے. بالکل. کیونکہ آپ کا جو سارے امپلائیز ہیں، جو اسٹرکچر کرنا ہے، آپ کی ریکروٹمنٹس ہیں، وہ اسی طریقے سے ہوتی ہیں. ایون دی ڈیولپمنٹ آف امپلائیز کہ آگے وہ فردر ان کے اوپر کیا کام کرنا ہے، ان کی کیا ٹریننگز ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہاں، یہ بتائیے بینگ اے فیمیل کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو باہر نکل کے آفس میں کام کرنا اور یہ ساری چیزوں کو مینیج کرنا. ٹو بی ویری آنیسٹ، بہت ریئلسٹک اپروچ بھی رہی اب تو، اور پہلے بھی تھی. وہ کچھ اس طرح تھا کہ شروعات میں بالکل مسئلہ ہوا. کچھ ہرڈلز آئے جن کو میں مسئلہ نہیں بولوں گی، ایکچولی چیلنجز تھے. کیونکہ آپ خود سیکھ رہے ہوتے ہو، آپ خود سیکھنے کے مراحل میں ہوتے ہو، تو آپ ڈیفینیٹلی آپ کو جو لوگ ملتے ہیں یا آرگنائزیشن ملتی ہے یا وہ آپ کی ایون اپنی پرفارمنس پہ، وہ کافی چیلنجنگ ہوتا ہے. لیکن ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ یہ چیزیں اٹس گرو، اس کا جو ہے وہ ایک آؤٹ پٹ اچھا نکل کے آ رہا ہوتا ہے. شروعات میں آپ کو لوگ جو ہے وہ ایکسیپٹینس نہیں ہو رہی ہوتی، آرگنائزیشنل ایکسیپٹینس نہیں، کیونکہ آپ کو ایکسپوجر نہیں ہوتا. بالکل. پھر آپ ویری کرتے ہو، آپ اپنے انٹرسٹ کو ڈیولپ کرتے ہو مزید. پھر آپ دیکھتے ہو کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کو ہینڈل کر سکتے ہو. کیونکہ ایچ آر کا اٹس ناٹ دی اونلی تھنگ کہ آپ نے امپلائی کو ہی انگیج رکھنا ہے، امپلائر بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے. تو اٹس اے برج بٹوین امپلائر اینڈ امپلائی. تو اٹس کمیونیکیٹر ایک ہوتا ہے. تو ہمیں اس چیز کا بڑا بیلنس رکھ کے اور ایک وہ گزارنی ہوتی ہے اپنی پروفیشنل طریقے سے. آپ نے اپنی بات پہنچانی ہے. تو ڈیفینیٹلی پہلے ہرڈلز آتے تھے، ایک بات کرنے کا طریقہ، اور وہ ساری چیزوں کو سیکھا آہستہ آہستہ.
لوگوں کو گوچ کیا, اپنے آپ میں تبدیلیاں بہت ساری لانی بالکل صحیح پڑی, ہے. جس میں پیشنس سب سے زیادہ ہے, کیونکہ ایڈوکیسی کرنی ہوتی ہے آپ نے امپلائیز کی سی, بالکل صحیح ہے. تو اس میں جو ہے وہ کافی سارے چیلنجز رہے آہستہ آہستہ, لیکن اس کے بعد ڈیفینیٹلی ٹائم ٹو ٹائم اس پہ ہم آگے بڑھتے رہے, اور ناؤ اٹس بین 8 years I'm actually doing الحمد للہ فائن. ویری گڈ. یہ بتائیے کہ ایچ آر جینڈر ایکویلٹی کو لے کے ایچ آر کی کوئی پالیسیز بنتی ہیں تاکہ دونوں کے لیے, جو فیمیل کے لیے خاص طور پہ کوئی سیکورٹی کا باعث بنے؟ سی ہیئر بالکل ایسا ہی ایک ایچ آر مینول ہے جو کہ ہم جیسے کہتے ہیں کہ ایک جیسے کہ اگر آپ نے کوئی پروگرام آپ نے لکھنا ہے, اسٹارٹ کرنا ہے, تو آپ ایک اسکرپٹ رائٹنگ کرتے ہو, تو صحیح اسی ہے. طریقے سے ایک ایچ آر مینول ہوتا ہے جس میں پالیسی ہر طریقے سے بتائی ہوئی ہوتی ہے کہ آرگنائزیشن کا مشن اور ویژن کیا ہے, اور اس میں پہلے تو یہ ڈیفینیٹلی نہیں تھا, لیکن اب ڈیفینیٹلی بہت اچھا ہو رہا ہے, امپرووائزڈ کر رہا ہے, ہمارا اپنا کلچر جو ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہو گیا ہے, وہ اس سلسلے میں بہت زیادہ کام کر رہا ہے, کہ یعنی صحیح کہ ہے. ویمن امپاورمنٹ پہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اکویلٹی, جینڈر اکویلٹی پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, سیم پے اسکیلز وغیرہ پہ, اور اس میں وسل بلوئنگ جس طرح کی پالیسیز وغیرہ ہیں, اور جس میں ایون جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویمن کی تحفظات پروٹیکشن کے کو لے کے اور بھی بہت ساری چیزوں کو امپرووائز کرنے میں بہت زیادہ آپ کیا کام آتی ہیں. سمجھتی ہیں وومن امپاورمنٹ کتنا ضروری ہے آج کل سوسائٹی کے اندر؟ جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ویمن ایک ظاہر سی بات ہے, ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت آدم کے ساتھ حضرت حوا کو پیدا کیا, تو وہ کمپلیمنٹری ایک ایک کمپیریزن میں ہم دیکھا جائے تو ہمارے ساتھ ایک عورت کا ہونا جو ہے وہ ہر چیز میں ضروری ہے, کیونکہ آپ اپنی کسی بھی ناکامی یا کامیابی کا کوئی بھی کریڈٹ ہے وہ صحرا ہے, وہ کہیں نہ کہیں آپ عورت سے منسوب ضرور کرتے ہیں, بالکل وہ آپ صحیح کی ہے. بھلے بیٹی ہو, بیوی ہو, وہ آپ کی ماں ہو, اور کوئی بہن بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح امپاورمنٹ اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس اب ایکسپوجر اتنا ہو رہا ہے, ہمارے پاس سب سے بڑی چیز جو کہ شعور ڈیولپ ہو رہا ہے. تو ہم پہلے تو بہت ساری چیزوں میں جو پروفیشنز تھے جس میں صرف ڈاکٹر اور میرے خیال سے ایک لیکچرر ہی ایک شعبہ ایسا ہوتا تھا جس پہ ہم کہتے تھے کہ بہت رسپیکٹفل ہے اور خواتین کو یوزلی اس میں جانا چاہیے. آج کل اور تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہر فیلڈ کے اندر وومن موجود ہے. بالکل بالکل, اور بہت شانہ بشانہ چل رہے ہیں. بالکل. اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس میں نے اپنے گھر میں بھی سنا کہ اچھا ڈاکٹر ہیں, ٹیچر ہیں یا پھر بینکر ہیں, لیکن آہستہ آہستہ اس سے اتنا ایوالو ہوا ہے یہ کلچر, تو ویمن ڈائیورسٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے آپ کی ڈپارٹمنٹل لوگوں میں, پروفیشنلزم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اب خواتین کو لے کے, لوگ جو ہے وہ ہائرنگ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کیونکہ ایچ آر میں, سیلز میں ہم جو ہے وہ ہر کسی چیز میں بہت آگے رکھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ پائلٹ بھی اب تو ہمارے پاس خواتین ہو چکی ہیں. تو ہمارے پاس کیونکہ ہم شاید شعور نہیں تھا ہمارے پاس, کیونکہ اگر ہم اپنی اسلامک ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ ہماری بہت مطلب ہم نے ان سے ہی کیا ہے, تو کہ وہ بزنس ویمن تھی, بالکل تو صحیح ہے. ہمارے پاس کام نہ کرنے کی تو کوئی جواز پھر بنتا نہیں ہے. بیسیکلی جو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وومن امپاورمنٹ کی, جو ہم بات بیسیکلی امپاورمنٹ کیا چیز ہے؟ ویمن امپاورمنٹ میں مجھے جو لگتا ہے وہ اس طرح ہے کہ ہمارے پاس جینڈر ایکویلٹی ہے. آپ نے ظاہر سی بات ہے کہ پہلے ہم ابھی بھی ہمارے پاس پاکستانی کچھ ایسے طبقاتی علاقے ہیں جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر زیادہ تر یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ خواتین کی آواز کو دبایا جاتا ہے. ہم ڈفرینٹ لیڈرشپ میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ خواتین کو بولنے کا موقع نہیں ملتا, اور ہم حق رائے دینے کا جو ہے وہ ہمارے پاس ایک رائٹ نہیں تھا, ایک ویٹو پاور نہیں تھی. لیکن اب یہ بالکل ایسی چیز ہو چکی ہے, اور گھریلو معاملات کے علاوہ پروفیشنل بھی ہمارے پاس بہت جو ہے وہ ڈائریکٹرز وغیرہ ہمارے بہت سارے مینیجنگ میں اچھی پوسٹ پر اور کافی بڑی بڑی پروموشنل جی جی پوسٹ بالکل, پر آج جو کل ہے تو وہ دیکھنے کا ویمن بالکل موجود ہیں. ایسے ہی بالکل. ہے. تو وہ کہیں کسی سے پیچھے نہیں ہے, کسی مرد سے, اور وہ ڈیفینیٹلی تو اس کو امپاور کیا جا رہا ہے, اور ڈیفینیٹلی اس میں بہت حد تک ہاتھ ان کے اپنے گھر کے لوگ کا اور ہمارے آس فیملی پاس جو سپورٹ ہوتی ہمارے ہے. بالکل جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں, ہماری فیملی, ہماری کمیونٹی, ہمارا ایون پروفیشنل سرکل, ایون میں ہی جو ہوں وہ میرے اپنے پرانے مینٹورز جو ہے وہ جو میرے باسز رہے ہیں, انہوں نے ہمیشہ ایک کردار ادا کیا ہے صحیح ہے. آگے بڑھنے کا, جو کہ شروعات سے لے کے ابھی تک ہر کوئی الگ الگ چیلنج جو ہے وہ ڈیفینیٹلی فیس کر رہا ہوتا ہے. تو بالکل صحیح. امپاورنگ میں ہم بھی ڈیفینیٹلی الگ الگ چیزوں کو ایچ آر کے انہانس اندر کرتے ہیں. اس طرح کی کوئی پالیسیز بھی بنتی ہیں جن کو وومن کو امپاور کیا جائے اور ساتھ سیکیور بھی کیا جائے؟ بالکل ہوتی ہیں, جس میں آپ کے جیسے سب سے پہلے تو ہم پے اسکیل اور پروموشنل ایکٹیویٹیز سے بات کرتے ہیں کہ یوزلی ہمارے پاس یہی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ابھی بہت
میٹرنٹی لیو اور پیٹرنٹی لیو اور اس طرح کی چیزوں پہ دوبارہ سے انہانسمنٹ ہو رہی ہے, پالیسی ریبلڈ ہو رہی ہے, صحیح ہے. کیونکہ ہمارے پاس ڈیفینیٹلی خواتین کے تھوڑے سے ڈفرینٹ پرابلمس ہوتے ہیں, چیلنجز ہوتے ہیں جو ان کو پرسنل بھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پالیسیز ایوالوڈ ہو رہی ہیں, ان کو لیڈرشپ, ایڈوکیسی اور ان ساری چیزوں میں بالکل سامنے رکھا جا رہا ہے, ان کے لیے بنایا جا رہا ہے. ایون میں خود پرسنلی کوئی اگر میں کینڈیڈیٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اینڈ آئی فیل لائک کہ شی از اے برائٹ اسٹار اینڈ شی کین بی اے برائٹ اسٹار, یعنی کہ اگر وہ فریشر ہی کیوں نہ ہوئے تو میں ضرور اس کو موقع دیتی ہوں, اور میں ضرور اپنے سینئر سے اس کو بالکل ان سے بات کرتی ہوں کہ وائی ناٹ ہم جو ہے وہ ان کو ریکروٹ کریں اور اس طریقے سے. تو یہی وجہ ہے کہ ان کو آگے ہمارے پاس جو ہمارے پاس پالیسیز بن رہی ہیں وہ اتنی زیادہ اوپن رکھی جا رہی ہیں جس میں خواتین جو ہے وہ اپنا کردار آگے نبھا سکتی ہیں. آپ نے کہا کہ آپ کسی ملٹی نیشنل سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ کی کمپنی میں کوئی اس طرح کی ایگزامپلس موجود ہیں جس سے وومن کو امپاور کیا گیا ہو؟ میں خود اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہوں, کیونکہ جب آپ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاتے ہو اور جہاں پر میرے پاس جو میری ڈائریکٹر ہیں وہ خود جو ہیں وہ ایک خاتون ہی ہیں, اور اس کے علاوہ تو بالکل یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں کہ یو نو ویمن, خیر یہ مطلب ایک عورت کی ہی دشمن ہے, لیکن نہیں, انہوں نے کافی زیادہ ساتھ دیا. اس پہ آپ ایک الگ سے پروگرام کر کے مجھے دوبارہ بلائیے گا تو I'll definitely have other things to say. بٹ یہاں پہ لیکن پروفیشنلی وی سی کہ ہمارے اندر خود جو پیشنس لیول ہے اور شعور ہے وہ خود ہی کام کرنے کے ساتھ ساتھ آ جاتا ہے, تو میرے خیال سے تب پھر یہ نہیں ہوتا. اور ایک چیز جو کہ ہوتی ہے آرگنائزیشنل ایک آرگینوگرام اور ایک بنایا جاتا ہے, تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے رسوخ تک ہیں اور کچھ میری, یعنی کہ یہ میرا ہی پارٹ ہے اور کچھ آپ نے آگے ڈیفینیٹلی وہ آپ نے ہی کرنا ہوگا. تو اس طریقے سے جب جابس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہوا ہوتا ہے اور تو میرا نہیں خیال کہ ایسی پرابلمز آتی ہیں. تو میں اپنی کچھ اس طرح کی مثال ہے کہ ظاہر ہے میں ایک لیڈرشپ جو ہے وہ پوزیشن پہ بیٹھی ہوئی ہوں, تو آئی ہیو مینی تھنگس ٹو سے کہ my organization, my previous even organization was like that کہ انہوں نے مجھے بالکل اس قابل وومن امپاورمنٹ سے کوئی آفس میں یا کسی چیز میں کوئی انوائرمنٹ میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ مطلب اگر میل کی جگہ اگر فیمیل اگر کام کر رہی ہو تو اس سے کوئی آفس کے انوائرمنٹ میں فرق پڑے گا؟ میرا تو نہیں خیال, کیونکہ میں اس لیے نہیں کہ میں ایڈوکیسی آف جو ہے وہ ویمن اس وقت بیٹھی ہوئی ہوں, اس لیے نہیں, لیکن سب کے نظریات الگ ہوتے ہیں. اور میرا خیال سے اس وقت اگر ایک بندہ جو اسی ڈرل سے چلتا ہوا آیا ہے کہ جس کی جو ہے پراپر گرائنڈنگ ہوئی ہے, اگر ایچ آر پرسپیکٹو سے اگر میں بیٹھی ہوں اور یہاں کوئی اور بھی آ کے بتائے گا تو شاید اس نے بھی وہی چیلنجز ود ان دی آرگنائزیشن فیس کیے ہوں گے یا جو بھی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ پرٹیکولرلی ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں اگر فیمیل امپاور ہوگی, اگر آفس کے اندر فیمیل کا رول ہوگا, یا ایون دوسرا ہم لوگ گھر میں بھی کہتے ہیں کہ گھر کے اندر اگر فیمیل کا رول زیادہ ہوگا یا اس کی امپاورمنٹ زیادہ ہوگی تو وہ گھر سے نہیں چلے گا یا آفس سے نہیں چلے گا یا اس کے اندر ڈفرنٹ برڈس بہت زیادہ آئیں گے, تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے میں پرسنلی اور پروفیشنلی دونوں ہی جگہ پہ اگر میں بولوں تو میں لیڈرشپ ایک چینل کے مطلب ایک میرا اپنا ایک اپنا فوٹے ہے اور میں اپنے لحاظ سے ایک اچھی طریقے سے چلا رہی ہوں. تو میرا نہیں خیال جذباتیت جو ہے وہ ایک وقت تک خاتون میں ہوتی ہے, لیکن جب لائف ہیپنز اور جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ جب ہمارا معاشرہ اتنا باشعور ہوتا جا رہا ہے اور اس کے بعد کلچر ڈائیورسٹی آ رہی ہے, تو خواتین کے ساتھ بھی اب یہ میچورٹی آ رہی ہے کہ اب ظاہر ہے ہم کہا تو بالکل یہی جاتا ہے کہ عورت کے ہاتھ میں اگر دے دیں گے تو وہ ایک جذباتی فیصلہ کر لیں گی, لیکن میرا نہیں خیال, کیونکہ ابھی جتنے بھی اٹس بین مطلب 4 to 5 years آن مینیجرل سائڈ, لیکن مجھے کہیں ایسا نہیں لگا کہ میں نے کوئی ایک بھی فیصلہ جذباتی کیا ہو. ہارڈشپ یہ تو آپ کی ٹیم بتائے گی. ہاں, لیکن اس جذبات میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سب سے پہلے ہائرنگ اور فائرنگ کا دیکھنا ہوتا ہے, لیکن اس وقت ہمیں ایک بہت ٹف ڈیسیجن اور ایک ٹف کال ہوتی ہے کہ اگر وہ آرگنائزیشن کے لیے صحیح نہیں ہے یا تو اس کو جو ہے وہ ایک جگہ موو کر دیا جائے یا اس کو ہی اتنی زیادہ جو ہے وہ امپرووائز کیا جائے. تو اس ٹائپ کے چیلنجز آتے ضرور ہیں, لیکن کوشش یہی ہوتی ہے. باقی یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا ٹائم شاید ہماری مزید جو ہے وہ پاکستان میں اور ایشین کنٹریز میں بھی خواتین کو آنے میں وقت لگے, کیونکہ ابھی بھی ہمارے پاس صرف بے نظیر ہی ایسی تھیں جو کہ ابھی تک صرف پرائم منسٹر بن سکی ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی سیکنڈ آپشن ابھی تک کوئی کریٹ نہیں ہوا. بالکل نہیں ہوا. انقریب جو ہے وہ سیکنڈ لیڈی جو ہے ریڈی ہیں پرائم منسٹر بننے کے لیے. جی, لیکن آئی ہوپ سو ناٹ. ویسے پولیٹیکلی آئی گیس یہ ایک الگ
ٹاپک ہے بالکل یہ. بالکل ان کا نام صرف اس لیے لیا کیونکہ آف کورس شی واز ون آف اے لیڈی اینڈ اٹس ایکچولی شی واز ایکسل, اور وہ جو ان کا بیک گراؤنڈ تھا, جو ان کا فیملی پورٹ فولیو تھا, ایوری تھنگ واز لائک دیٹ. لیکن اب ان شاء اللہ تعالیٰ آگے ہمارے پاس پروفیشنلی, اگر ہمارے پاس انٹرپرنورشپ میں آپ دیکھ لیں, آپ ہوم بیسڈ بزنس دیکھ لیں, ایون آپ ریسٹورینٹس وغیرہ دیکھ لیں, بہت ساری خواتین ہیں جو آگے بڑھ رہی ہیں اور بزنس چیلنجز کو جو ہے وہ بہت اچھے سے اپنا رہی ہیں. اچھا یہ بتائیں, بینگ فیمیل ایچ آر کے اندر رہتے ہوئے آپ کسی دوسری فیمیل کو کس طرح سپورٹ کر سکتی ہیں, یا اس کو کیا آپ ایڈوائز کر سکتی ہیں, یا بینگ فیمیل آپ فیمیل کو کس طرح امپاور کر سکتی ہیں؟ کل ہی ایک بہت مشہور پیپسی کی سی ای او ہیں, ان کا میں ایک ریل سن رہی تھی, تو انہوں نے اس پہ ہی ان کی بڑے مزیدار سی ان کی کانورسیشن تھی, اور انہوں نے بتایا کہ آدمی جو ہے وہ بڑا ان کے اندر ایک بردرہڈ ہوتا ہے, تو اور وہ جاتے ہیں اور ان کے ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز میٹنگ میں اگر وہ صحیح نہیں کر رہے اور وہ جاتے ہیں باہر, اینڈ they'll get they'll take a 2 minutes smoke break and smoking break and they'll come back اور اس کے بعد جب بندہ دوبارہ سے اس سیٹ پہ آئے گا تو وہ بہت اچھا کام کر رہا ہوتا ہے. وہ اسی لیے کیونکہ ان کی آپس میں کچھ ایسی بات ہوئی ہوتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, اور وہ ایک دم سے اس کا فریشر ہوتا ہے اور وہ آ جاتا ہے. خواتین کو یہ ہے کہ وہ جا کے اگر بتایا جاتا ہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے یا یہ مسئلہ ہے, تو وہ ایڈوکیسی وہ کے لینے کے بجائے وہ شاید بہت زیادہ پرسنل لیول پہ لے لیتے ہیں. اور ایون یہ اسی چیز کو ہم نے جو ہے وہ ذرا ختم کرنا ہے کہ پرسنل لیول پہ چیزیں نہیں لے کے جانی ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ظاہر اتنے میچور, اتنے پروفیشنل ہو گئے ہیں, جو ان ساری خواتین جو ہیں وہ ان ساری چیزوں کو پرسنل نہیں لے رہی, کیونکہ جب کوئی کچھ بتا رہا ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس نے سن کے, دیکھ کے اور بیک گراؤنڈ کو دیکھ کے ہی بتایا ہوگا. تو آئی گیس اس میں ہمیں خود اپنا ایکسل کرنا ہے, ہم نے جذباتیت سے کام نہیں لینا ہے اور اپنی چیزوں کو خود پر رکھنا ہے. تو مے بی ایوری تھنگ از لائک اب بہت اسٹریم لائن ہوتی جا رہی ہیں چیزیں. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیں, آج کل ڈیجیٹل ایچ آر پلیٹ فارمس آ گئے ہیں, تو اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ کیونکہ اگر ہم پرانے زمانے میں بات کریں تو وہ نیوز پیپر میں ایڈس وغیرہ آتے تھے, اس کو لوگ فالو کرتے تھے. اب ڈیجیٹلائز ہو گیا ہر چیز, تو اس سے کوئی فرق پڑا ہے؟ دیکھیں اس سے ایچ آر کا کام تو کافی حد تک بہت اچھا بھی ہو گیا ہے, بہت اسپیڈ اپ ہو گیا ہے. جیسے میں نے آپ کو ایچ آر کی جرنی بتائی کہ ایوالو ہی اسی طرح ہوا کہ پہلے ایک سنڈے ٹو نیوز پیپر میں اور ڈفرینٹ سی ویز جو ہیں وہ ایک اخبار میں نکال کے اور اس کو کاٹ کے وہ لوگ جو ہے وہ پوسٹل کوڈ سے بھیجا کرتے تھے, پوسٹل ایڈریس سے, اور پھر وہ آ جاتی تھی, پھر ان کو پائل اپ کیا جاتا تھا اور پھر اس میں سے چوز کیا جاتا تھا ایک ہی دن میں. تو اس میں ایک ٹائم ٹیکن تھا. اب یہ ہے کہ اب ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے اچھا ہوا ہے, جیسے کہ ایون اگر ایک میرے پاس ایک کینڈیڈیٹ آ رہا ہے, لیکن کہ وہ 4 جو ہے وہ جگہ, لیکن وہ 4 جگہوں پر پہلے تو ہمارے ہاں کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے ایک کینڈیڈیٹ کو, کہ ہمارا کینڈیڈیٹ ایکچولی خود چاہتا کیا ہے, کرنا کیا چاہتا ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ کاؤنسلنگ نہیں ہوئی ہوئی, ہمارے پاس کریئر اپروچ نہیں ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس ہم نے لائن کون سی لینی ہے. تو ہم ڈفرینٹ اگر وہ ایک ویئر ہاؤس کا ہے تو ویئر ہاؤس کے بجائے وہ ہمارے پاس ملینز آف سی ویز آئی ہوئی ہوتی ہیں, جس میں جو ریلیٹ, کیونکہ لوگ آج کل جو ہے جہاں وہ جاب کرنا نہیں بھی چاہتے وہاں بھی سی وی جو ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے فریکوینٹ سوئچ ہوتا ہے. پھر میں نے جو زیادہ تر دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ ریمونریشن کی طرف آتے ہیں, کہ اگر میں نے ایک بندہ ہائر کر لیا ہے اور اس نے کہیں اور پہ بھی جاب وہ مستقل 3 مہینے تک دیکھ رہا ہوتا ہے, اور اگر اس کو کہیں اور سے اچھے پیسے مل رہے ہوتے ہیں تو وہ وہاں چلا جاتا ہے صرف پیسے دیکھ کے, بجائے اس کے کہ وہ دیکھتا کہ اس کو جس کمپنی میں اس نے اپلائی کیا ہوا ہے یا جہاں اس کو ریکروٹ کر لیا گیا ہے وہاں اس کی خود سوچ کیا بن رہی ہے, وہ کہاں جگہ بنا سکتا ہے, اس کی اپنی خود کیپیبلٹیز کیا ہیں. تو ہمارے پاس خود سیلف انالیسس کا تھوڑا سا فقدان ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کا جہاں ہمیں جیسے ہر چیز کا جہاں فائدہ ہے وہاں نقصان بھی ہے. تو یہ نقصان تو ہے کہ ہم 10 کمپنیز میں خود اپنی سی وی بھیج رہے ہیں, اور اس میں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سی ویز بھیج رہے ہوتے ہیں اور بلا رہے ہوتے ہیں ایون جو ریکروٹر ہے, لیکن جو ہے وہ لوگ فون نہیں اٹھا رہے ہیں, نہیں آ رہے ہیں. تو ہمارے یہاں سیریسنس کا یوزلی اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, لوگ اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد مہینہ جو ہے وہ ان کو کالز نہیں آتی ہیں, پھر اس کے بعد جب کالز آتی ہیں پتہ چلتا ہے کہ 2-4 جگہوں سے ایک ساتھ کال آ جاتی ہیں, پھر وہ جیسا آپ نے کہا کہ فون نہ اٹھانا, پھر وہ باتیں ادھر ادھر کرنا آگے پیچھے, اس طرح کی یوزلی چیزیں بھی ہوتی ہیں. بالکل ہوتی ہیں. یہ بہت ٹف سچویشن ہے اگر میں کہوں تو. ایک ریکروٹمنٹ کا یہ کافی جو سلیکشن اور اس ساری چیزوں میں ہمارا ڈیلے بھی ہو رہا ہوتا ہے, اور ہمارے پاس ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس خود ایک ٹائم فریم ہوتا ہے جس میں ہم نے
فائنل کرنا ہوتا ہے کینڈیڈیٹ، تو اس میں یہ مسائل ہمارے پاس آتے ہیں. پھر اگر ہم ایک بندے پہ کینڈیڈیٹ پہ کام کرنا اسٹارٹ کر چکے ہوتے ہیں، 1 مہینہ ہو چکا ہوتا ہے، ہم اس پہ ٹریننگز جو ہے، اور ایون ایک پیسہ ہی لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ 3 مہینے تو پروبیشن پہ ایک اسکریچ سے اسٹارٹ ہوا ہوتا ہے. آرگنائزیشن کا کلچر کیا ہے، لوگ کیسے ہیں، کام کیسے ہوتا ہے، SOPs کیا ہیں، یہ ساری چیزوں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. تو جہاں وہ ایکسل کرنے لگتا ہے، اور اگر اف ہی اور شی گیٹ اے good opportunity in terms of remuneration, which is like money, so they usually need to swap very soon کہ بس میں تو probation پہ ہوں اور میں چلا جاؤں گا. تو اس طرح، لیکن اس سے پہلے اسی لیے ہمیں پڑھ کے اسٹڈی کر کے اپلائی کرنا ہے. اور وہ اصل میں ہم اتنے ایگر ہوتے ہیں اس وقت کیونکہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ بس جاب مل جائے. کیونکہ آپ جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا جو ہے وہ مطلب برا حال چل رہا ہے. ظاہر انفلیشن ہماری لاسٹ جو ہے وہ کتنی زیادہ. اس طرح کی سچویشن کے لیے کمپنیز کا بیک اپ ریڈی ہوتا ہے؟ موسٹ آف دا آرگنائزیشن ہیڈ اے بیک اپ، لائک ہیز اے بیک اپ، جسے میں کہوں گی کہ ہاں ان کے پاس ہوتا ہے. ظاہر ہے یا تو ان کے پاس جونیئر سینئر لیولس کے جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ پھر اسی کو پروموٹ کرتے ہیں، انٹرنل ہائرنگز یا انٹرنل ٹرانسفرز ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے. تو یہ کمپنی ٹو کمپنی ڈپینڈ کرتا ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ آپ ینگ جنریشن کو، ینگ فیمیلس کو آپ مشورہ دیں گی HR فیلڈ میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے ایز پر یور اون ایکسپیرینس؟ بالکل آنا چاہیے. جیسے کہ بتایا میں نے کہ ایک ہیومن ریسورس کے بغیر اب کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اور کوئی بھی آرگنائزیشن مکمل نہیں ہے. صحیح ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ہم جو پہلے تو ایک ہوتا تھا کہ ایک CV آئی اور کسی کو بھی پسند آ گئی اور اس نے رکھ لیا، لیکن ایک تھرو پراپر چینل ایک بندے کو لے کے چلنا، اس کو ایکسل کرنا کہ اس کی کہاں کمی ہے، اس کی کہاں پہ اس کی زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے، ہم اس کو کس طریقے سے آگے. تو یہ ساری چیزیں ایک ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ بہت اچھی طرح دیکھ سکتا ہے. اور ٹریننگز کروانا، ریکروٹمنٹس کرنا، یہ پے رول بنانا، اور یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک آرگنائزیشن کا سب سے بڑا حصہ ہے. ہم صرف آرگنائزیشن HR کو صرف ایک پے رول کے حد تک محدود نہیں کر سکتے. ہمارے پاس کامن ویف ہے، کیونکہ پھر امپلائر اگر خود گرو کرنا چاہے گا تو میرا خیال سے وہ بالکل امپلائر وہ چاہے گا تو وہ اس کو اپنی ٹیم بڑھانی پڑے گی. اور ایک حد تک جو ہے وہ ٹیم جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک حد تک ایک کام جو ہے وہ خود دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے باقی اس کو ٹیم کی ضرورت پڑے گی. تو بالکل HR جس طرح سیلس اور مارکیٹنگ کا جتنا بڑا اور فائنانس کا ہاتھ ہے، اتنا ہی جو HR بھی از اے کور پارٹ. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹ میں آپ کوئی میسج دینا چاہیں ہماری ینگ جنریشن کو، خاص طور پہ فیمیلس کو، تو پلیز ضرور دیجیے گا. I guess consistency is the key. میں نے اپنے ایک میرے پرانے جو باسز ہیں، مینٹور ہیں، ان سے ہم سنتے آئے ہیں کہ وہ، کیونکہ ہم ایک چیز جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم فریکوینٹ سواپنگ بہت کر رہے ہوتے ہیں. اگر دوسری ایک جگہ سمجھ نہیں آئی، یہاں چلے گئے وہاں چلے گئے، تو پہلے تو وہ کہتے ہیں اپنا سکہ منوانا ایک جگہ وہاں بہت ضروری ہے. تو جہاں پہ آرگنائزیشن کو بھی لگے کہ جو آپ ایک ایسٹ جو ہے وہ جا رہا ہے، اینڈ اس پہ کام کیا جاتا ہے اگر چھوڑ کے جا رہا ہو، اینڈ اور اب یہ والی چیز امپلائرز بھی بہت حد تک جو ہے وہ بہت سمجھنے لگے ہیں. کمپنی میں ان کی ضرورت بن جائے آپ. بالکل بالکل، کیونکہ ریپلیسمنٹ ہر کسی کی موجود ہے وداؤٹ اے ڈاؤٹ، لیکن کی رسپانسبلٹیز جس طریقے سے نبھانے کی ساری چیزیں وہ آپ کے اندر اگر ہیں تو پھر میرے خیال سے آپ تو کنسسٹنسی از اے کی، اور آپ رہے اور کچھ نہیں. چلیں اگر آپ مانیٹری ٹرمز میں کہیں اور خوش نہیں ہیں یہ والی چیز، لیکن اس کے علاوہ بھی ایٹ لیسٹ آپ کا اپنا گول ہو، اور گول بہت بڑا نہیں ہونا چاہیے جو میرا پرسپیکٹیو ہے. آپ نے بیبی اسٹیپس لینے ہیں کہ پہلے یہ پھر یہ پھر ایک. اچھا میں نے دیکھا آج کے لوگوں کا گولز بھی نہیں ہے، لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، نو فیوچر پلاننگ ایٹ آل. تو یہ کس طرح سے لوگوں کے اندر ڈیولپ ہوں گی چیزیں؟ یہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہم نے کیا کل کو کیا کرنا ہے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو. یوزلی بیسکس ہماری تھوڑی سی کمزور ہیں، جس میں ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں اس کا وہ دوں گی کہ ہم بھی جب گریجویشن کر کے نکلے تو ہمیں بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ کہاں کس طرح کب جانا ہے، کس طرف نکلنا ہے، کون سی راہ پکڑیں. تو ہم نے جو ہے وہ ایسا ایسا خود ہی ایکسپلور کیا، ایکسپیرینس کیا، ایکسپوجر ملا. تو لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کاؤنسلنگ کی، اور اب لوگ آ گئے ہیں جو کریئر کاؤنسلنگ میں بہت زیادہ اب توجہ دے رہے ہیں، اور ان سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ ادھر ہم کس میں بیسٹ پارٹ ہے، ہمارا بیسٹ فٹ کیا ہے، ہم کون سا کریئر چوز کر سکتے ہیں، کون سا ہمارے لیے. کیونکہ ہمارے پاس اگر کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہیں تو ہم وائی ناٹ کہ ہم وی شوڈ گو فار سیلز اور مارکیٹنگ. اور اگر ہمارے پاس میتھ کا انٹرسٹ ہے، اکنامکس ہے ہمارے پاس، ڈفرینٹ اسٹیٹسٹکس وغیرہ، تو وائی ناٹ ہم فائنانس کی طرف جائیں.
پھر اسی طریقے سے بس ایک سوچ، ایک کنسسٹنسی ہو، ایک پتہ ہو کہ ہمارا یہ A to Z ہم نے یہی چیز کمپلیٹ کرنی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ بالکل پورا ہوتا ہی ہے. بالکل صحیح ہے. تھینک یو سو مچ میم, آپ تشریف لائیں اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور یقیناً ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا, بہت شکریہ. موسٹ ویلکم. تھینک یو سو مچ, اور یقیناً آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا مزید ٹاپک پہ ہمیں بات کرنی چاہیے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی ٹائملی ملتا رہے. تھینک یو سو مچ.